بلا شبہ دہلی ایک عمدہ شہر ہے، کمال نے کہا، اور اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تم اسے دیکھو گی تو ضرور پسند کرو گی۔ لیکن کیا تم نے پہلے سے کبھی دہلی نہیں دیکھا؟ مجھے آج تک دہلی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، راج کماری نے کہا، کیونکہ میں اپنی زندگی کے روز اول سے آج تک میرٹھ سے باہر نہیں گئی۔ مناسب ہے، میں تمہیں پہلے دہلی بھجوا دوں گا، کمال نے کہا، پھر خود بھی تمہارے پیچھے پیچھے دہلی آ پہنچوں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ دہلی نہیں جائیں گے؟ راج کماری نے کہا، کیا سپہ سالار اعظم قطب الدین ایبک نے آپ کو دہلی آنے کے لیے نہیں کہا؟ پہلے پروگرام کے تحت مجھے میرٹھ سے سیدھا دہلی ہی جانا تھا، کمال نے کہا، لیکن دہلی سے بوقت روانگی سپہ سالار اعظم نے مجھے حاکم لاہور سے ملنے اور اسے جلد از جلد فوج کے ساتھ دہلی پہنچنے کی تاکید کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعمیل کے لیے میں 1-2 روز بعد لاہور روانہ ہو جاؤں گا۔ لاہور کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ راج کماری نے استفسار کیا۔ دہلی، اور میرے خیال میں اگر چند روز کے بعد تم بھی دہلی چلی جاؤ تو مناسب ہو، کمال نے جواب دیا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، راج کماری نے کہا، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ میں دہلی تنہا کس طرح رہ سکتی ہوں؟ میں تمہارے ساتھ چند سمجھدار کنیزیں بھیج دوں گا، کمال نے کہا، جو دہلی میں ہر وقت تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گی اور تمہارا دل بہلاتی رہیں گی۔ پھر میں سکینہ کو بھی تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ دہلی میں جس جگہ تمہارا قیام ہوگا وہ جگہ بہت عمدہ مقام ہے، وہاں یقیناً تمہاری طبیعت بھی شگفتہ رہے گی اور تم خوش و خرم دن بسر کر سکو گی۔ میں وہاں قیام کر چکا ہوں اور وہ قیام گاہ مجھے عطا ہو چکی ہے، راج کماری نے کہا۔ میں قبل ازیں کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ میں تا زندگی ہمیشہ آپ کی اطاعت گزار رہوں گی اور ہمیشہ آپ کی خوشی کو مقدم رکھوں گی، کیونکہ صرف اسی طرح میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان خیالات کی داد دیتا ہوں، کمال نے کہا، اور تمہاری خوش اخلاقی اور نیک نفسی سے امید رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسی مہر و محبت سے پیش آتی رہو گی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا کسی معزز اور نیک خاندان سے تعلق ہے، کیونکہ تمہاری اچھی عادتیں اور نیک دلی اس کا واضح ثبوت ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ کسی وجہ سے تم کو اپنا خاندان میرے سامنے ظاہر کرنے سے انکار ہے۔ کاش تم خود میرے اس بالکل درست خیال کی تصدیق کر دیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرے دل کی مالکہ جائز طور پر اس کی مستحق ہے کہ اس پر دل و جان نثار کر دیے جائیں۔ راج کماری نے یہ سن کر کنکھیوں سے سکینہ کو دیکھا اور سوچا کہ میں جس بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہوں بار بار اسی کا ذکر چھٹ جاتا ہے۔ غالباً اب کمال کو بھی اپنے دلی جذبات پر قابو حاصل نہیں رہا، اس لیے بے ساختہ ان کی زبان سے بعض باتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہماری محبت کا راز افشاں نہ ہو، لیکن اس قدر جلد اس راز کے فاش ہونے سے میری سبکی ہوگی۔ مجھے اس وقت سکینہ کو اپنے ہمراہ نہیں لانا چاہیے تھا، مگر مجھے کسی کے دل کی کیا خبر تھی، اور میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کمال مجھ سے انس و پیار کی باتیں کریں گے۔ راج کماری نے مزید سوچا کہ بلا شک و شبہ محبت کے اس کھیل کی ابتدا میری طرف سے ہی ہوئی، اور ایک طرح سے میں نے خود ہی کمال کو چھیڑ دیا، لیکن اس راز کے افشا کا الزام مجھ پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اہل ہند کے لشکر کنوج جانے کا ذکر ایک سرسری بات تھی، لیکن اس سے کمال کی حالت میں جو تغیر ہوا ہے اور ان کے چہرے پر جس طرح رنج و غم کے جذبات ابھرے ہیں، میں انہیں دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی۔ ظاہر ہے میں سنگ دل نہیں ہوں، گوشت و پوست کی ایک انسان ہوں۔ اگر میری زبان سے بے ساختہ پیار و محبت کے بعد تسلی بخش الفاظ نکل گئے تو مجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ گفتگو کے دوران سخت بے قرار ہو گئے تھے اور میں ان کی بے قراری برداشت نہ کر سکی۔ ادھر راج کماری اپنے خیالات میں گم تھی اور ادھر کمال اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جب کچھ دیر تک راج کماری کو خاموش دیکھا تو کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم لازماً مجھے اپنے خاندانی حالات سے آگاہ کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں خواہ مخواہ اپنے خیالات میں الجھ گئی تھی، راج کماری نے کہا۔
آپ مجھ سے میرے خاندانی حالات پوچھ رہے ہیں تو اب میں بھی ان کو ظاہر کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ البتہ آج سے پہلے میں اپنے خاندانی حالات کا آپ پر اظہار پسند نہ کرتی تھی۔ میری خاندانی کہانی یہ ہے کہ میں میرٹھ کے والی ہرچند رائے کی بیٹی ہوں۔ میری ماں بھی ایک مشہور راجپوت خاندان کی فرد تھی۔ میں ابھی 8-10 برس کی تھی کہ ایک روز میری ماں انتقال کر گئی۔ بس اس روز سے میرے باپ نے اپنے سایہ کی مانند مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ میں سفر کے دوران بھی ہمیشہ اپنے باپ کے ہمراہ رہی ہوں۔ مجھے بڑے بڑے لائق فائق اور ذہین و فہیم اتالیق صاحبان سے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، اور میرے والد نے ہمیشہ مجھے اتالیق صاحبان سے اپنے سامنے تعلیم دلوائی ہے۔ گو اس سے ان کے ذاتی مشاغل اور کاروبار ریاست میں خلل پڑتا تھا، لیکن انہوں نے میری خاطر یہ سب کچھ گوارا کیا ہے، اور یہ کبھی منظور نہیں کیا کہ میں دم بھر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل رہوں۔ اب میرٹھ کی جنگ کے بعد میں گرفتار ہو کر یہاں لائی گئی ہوں، تو پتہ نہیں میرے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں قلعہ میرٹھ سے فرار ہوئی تھی تو میرے ہمراہ میرے ایک شفیق اتالیق بھی تھے، جو کئی تیر کھا کر گھوڑے سے گرے تو میں خوفزدہ ہو کر اپنی غیرت و حمیت کو ایک طرف رکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے میدان کارزار سے بھاگ نکلی، مگر میرا یہ فرار ناکام رہا اور میں قیدی بن گئی۔ پھر آپ نے میرے ساتھ شریفانہ برتاؤ کیا اور میری دلجوئی کی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب زخمی ہو کر گرے تھے۔ کمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو انہوں نے تمہاری خیر و عافیت کے بارے میں اظہار تشویش کیا تھا اور تمہیں دعائیں بھی دی تھیں۔ وہ صاحب کون تھے؟ راج کماری نے جواب دیا، وہی تو میرے قابل احترام اتالیق تھے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ کمال نے کہا، اگر وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرتے ہوئے تمہارا نام نہ لے کر دعا دیتے اور تمہاری خیر و عافیت کے بارے میں اظہار تشویش نہ کرتے تو میری توجہ تمہاری طرف مبذول نہ ہوتی اور نہ مجھے تمہارے نام کا علم ہوتا، اور اس لا علمی میں کہ تم ایک مرد ہو یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں ایک ہی وار میں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہاری صورت میں مجھے بے نظیر انعام سے نوازا ہے، اور اس کے بعد میں تمہارے اتالیق کا ممنون ہوں۔ پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوا، میں خود ان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ راج کماری نے کہا، بھگوان جانے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ خیر، اب کچھ اور ذکر کریں، غالباً اب صبح ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں، اور مجھے افسوس ہے میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ میں کئی راتوں سے اسی طرح بیدار رہا ہوں، کمال نے کہا، اور اللہ جانے یہ شب بیداری کب تک رہے گی۔ میں اب نہیں سوؤں گا کیونکہ نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے، اور ہاں، کیا تم دہلی جانے پر رضامند ہو؟ آپ میرے حق میں جو مناسب سمجھیں گے، راج کماری نے کہا، میں بھی اسے مناسب قرار دوں گی۔ میں بخوشی دہلی چلی جاؤں گی، لیکن میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ مجھے اپنی خیر و عافیت سے مطلع کرنے کے لیے ہر ہفتے ایک قاصد میرے پاس ضرور بھجوایا کریں۔ میں خود اس پر غور کر رہا تھا، کمال نے کہا، انشاءاللہ العزیز ہر ہفتے ایک قاصد میرا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا کرے گا اور تمہارا پیغام مجھ تک پہنچایا کرے گا۔ میں آج ہی چند سمجھدار خادموں کو دہلی بھیج دوں گا تاکہ وہ تمہارے دہلی پہنچنے سے قبل تمہارے لیے سامان آسائش فراہم کر لیں۔ پرسوں تم دہلی کے لیے روانہ ہوگی تو اسی روز میں لاہور کی راہ لوں گا، اور پھر جلد ہی لاہور سے سیدھا تمہارے پاس دہلی پہنچوں گا۔ راج کماری بولی، دہلی کا یہاں سے کس قدر فاصلہ ہے؟ 2 منزل سے قدر کم ہوگا، کمال نے کہا، مگر میں نے سوچا ہے کہ تمہارے ہمراہ جو سوار بھیجوں گا انہیں تاکید کر دوں گا کہ ایک ہی روز میں تیز رفتاری سے سفر کر کے دہلی پہنچ جائیں۔ آپ کو علم ہی ہے کہ ان دنوں میری طبیعت قدر مزمل ہے، راج کماری نے کہا۔ اس صورت میں 2 منزلوں کو ایک ہی روز میں طے کرنا میرے لیے سخت تکلیف دہ ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم ایک روز راہ میں کسی مناسب مقام پر قیام کر کے اگلے روز دہلی پہنچ جائیں۔ میں نے محض اس خیال سے کہ ان دنوں اس سارے علاقے میں قدر بدامنی اور کھچاؤ سا ہے، کمال نے کہا، یہ مناسب خیال کیا تھا کہ درمیان میں کہیں قیام کیے بغیر آپ بخیر و عافیت دہلی پہنچ جائیں، مگر خیر کوئی حرج نہیں،
آپ ایک رات کسی محفوظ جگہ گزار کر اگلے روز سفر کرتی ہوئی دہلی پہنچ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ بظاہر تو اسرا میں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ خیر یہ تو ہوا، اب یہ بتائیے، راجکماری نے استفسار کرتے ہوئے کہا، کہ دہلی میں میرے ساتھ کون کون ہوگا؟ سکینہ اور 3-4 دوسری عورتیں۔ کمال نے کہا، جو میرٹھ سے تمہاری خدمت کے لیے تمہارے ساتھ ہی جائیں گی، علاوہ ازیں 20-25 سوار ہوں گے جو تمہیں بحفاظت دہلی پہنچا کر میرٹھ لوٹ آئیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ قریبی نو تعمیر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ سردار کمال الدین سمرقندی نے راجکماری سے مخاطب ہو کر کہا، میں اب نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، تم چاہو تو اسی کمرے میں آرام کر سکتی ہو، سکینہ تو تمہارے پاس ہی ہے۔ چاندنی رات ہے اور ہلکی ہلکی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ میرٹھ سے دہلی کی طرف روان دوان ناہموار سڑک پر ایک چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے۔ آگے آگے 2 سوار ہیں جن کی وضاقتہ اور لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک قطب الدین ایبک کی فوج کے سوار ہیں۔ ان کے تیز و ترار عربی گھوڑے اس ناہموار سڑک پر بڑی سبک روی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سواروں سے لگ بھگ 200 قدم پیچھے پورا قافلہ ہے جو 20 سواروں، 4 حبشیوں اور 3 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ چاروں حبشی صحت مند خچروں پر سوار ہیں اور تینوں اونٹوں پر ایک ایک محمل کسی ہوئی ہے جو بڑی خوشقطع اور آرام دہ معلوم ہوتی ہے۔ قافلہ کے 20 سواروں کی وضاقتہ اور لباس ان 2 سواروں سے مشابہ ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یکلخت آسمان پر بادل چھا گئے، چاند نظروں سے غائب ہو گیا اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ وہ دونوں سوار جو قافلے کے آگے تھے رک گئے اور ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے۔ رات زیادہ ہو چکی ہے اور اب ہر سو تاریکی چھا رہی ہے، اس صورت میں سفر جاری رکھنا مشکل ہے۔ پھر اب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے سوار نے سوال کیا۔ پہلے سوار نے جواب دیا، میرا خیال ہے اب رات کو ہمیں آرام کرنا چاہیے اور صبح دوبارہ اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں رات کو آرام کرنا چاہیے، لیکن یہ تو بتائیے کہ رات کس جگہ پہ بسر کی جا سکتی ہے؟ دوسرے نے جواب میں کہا۔ پہلے سوار نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرف جو پہاڑی پر آگ روشن نظر آتی ہے اور درختوں کا جھنڈ سا ہے، وہاں ایک قدیم مندر ہے جس کے ساتھ پنڈتوں پروہتوں کے رہائشی کمرے بھی ہیں اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے بھی کئی کمرے موجود ہیں۔ مندر میں ایک بوڑھا پروہت طویل عرصے سے مقیم ہے، میں قبل ازیں اس سے مل چکا ہوں۔ وہ ایک خوش اخلاق مہمان نواز انسان ہے۔ میرا خیال ہے ہم سب وہاں چلیں اور وہیں رات بسر کر کے اللہ صبح اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں تو دوپہر تک دہلی پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا سوار بولا، میں آپ کی اس تجویز سے متفق ہوں، مگر آپ کو دوسروں سے بھی رائے لینی چاہیے۔ اس دوران میں قافلہ بھی ان کے قریب پہنچ گیا اور ایک حبشی نے آگے بڑھ کر ان سواروں سے اس جگہ رکنے کی وجہ پوچھی۔ سوار نے گھپ اندھیرے میں ناموار سڑک پر سفر کی مشکلات اور اپنی تجویز بیان کی تو حبشی نے 2-3 مزید سوال کیے اور پھر ایک محمل کے قریب گیا اور محمل نشین سے گفتگو کے بعد لوٹ کر بولا، آپ کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ واقعی مناسب یہی ہے کہ ہم آج کی رات اس مندر میں مقیم رہیں اور اللہ صبح اپنے سفر پر روانہ ہوں۔ اس کے بعد سارے سواروں نے مشرق کا رخ کیا۔ لگ بھگ نصف میل کے بعد سب لوگ اس مندر سے نظر آنے والی آگ کے قریب پہنچ گئے اور پھر مندر کے بڑے دروازے پر آ گئے۔ قافلے کے آگے آگے چلنے والے 2 سواروں میں سے ایک سوار نے گھوڑے سے اتر کر دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ جب کئی بار دستک دینے کے باوجود اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا تو سوار نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر بآواز بلند کہا، میں ایک مسافر ہوں اور اس تاریک رات میں سفر کرنے سے معذور ہو گیا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے اس تاریک رات کے لیے شب بسری کی اجازت دے دیں۔ فوراً ہی اندر سے بڑی نرمی سے کوئی بولا، بھائی تمہیں علم ہوگا کہ ان دنوں اس علاقے میں کیسے ہنگامے برپا ہیں۔ میں معذور ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ میں عہد کر چکا ہوں کہ جب تک یہ ہنگامے برپا رہیں گے میں اس مندر کا دروازہ سب پر بند رکھوں گا۔ میرے محترم بزرگ،
اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں۔ سوار نے کہا، کیونکہ اس علاقے میں تو ہمیشہ سے ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ خواہ مخواہ کسی وہم میں مبتلا ہیں، ہمیں تھوڑی سی رات جو باقی ہے مندر کے کسی کونے خدرے میں پڑے رہ کر بسر کرنی ہے، اور پھر اللہ صبح مندر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مندر کے اندر سے وہی آدمی دوبارہ بولا، آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں؟ سوار نے جواب دیا، ہم 25-30 کے قریب لوگ ہیں۔ اس کے جواب میں اندر پھر خاموشی چھا گئی۔ سوار دروازہ کھلنے کے انتظار میں خاموش کھڑا تھا۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اندر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کوئی بولتا کیوں نہیں۔ یہ سوچ کر سوار نے دروازے سے کان لگا کر غور سے اندر کی بات چیت سننے کی کوشش کی۔ کچھ یوں پتہ چلتا تھا کہ اندر 2-3 آدمی آہستہ آہستہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد پروہت نے دروازہ کھول دیا تو سوار نے ہاتھ بڑھا کر اس ضعیف آدمی سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا، ہم نے ایک مجبوری کے تحت اس وقت آپ کو تکلیف دی ہے اور دروازہ کھولنے پر اصرار کیا ہے۔ اگر ہم مجبور نہ ہوتے تو ہم سب رات بھر مندر کے باہر بھی پڑے رہ سکتے تھے اور کسی نہ کسی طرح رات گزار سکتے تھے۔ یہ سن کر پروہت کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور وہ بولا، نوجوان، وہ مجبوری کیا ہے؟ میں ان دنوں بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہوں۔ اگر تمہارے ہمراہ کچھ مجرم اور قیدی ہیں یا مال و اسباب ہے تو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ باہر ہی قیام کرو، میں تمہاری خدمت کے لیے باہر ہی حاضر رہوں گا۔ بزرگ محترم، آپ کو اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سوار نے کہا، بالکل اطمینان رکھیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں گے۔ ہمارے ساتھ صرف اتنی مہربانی کریں کہ ہمیں کوئی ایک کمرہ دے دیں جس میں ہم اپنی عورتوں کو رات بھر کے لیے ٹھہرا سکیں، اور یہی ہماری وہ مجبوری ہے جس کے باعث ہم آپ کو تکلیف دینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ باقی رہے ہم سب لوگ، اگر ہمیں کوئی جگہ نہ بھی ملے تو کوئی حرج نہیں، ہم سب اندر صحن میں ان درختوں تلے رات بسر کر لیں گے۔ یہ سن کر پروہت دروازے پر آ گیا اور قافلے پر نظر ڈال کر بولا، آپ کے ہمراہ تو سینکڑوں سوار ہیں، بلکہ پوری ایک فوج معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس مندر کی تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے؟ نہیں، آپ خواہ مخواہ ہمارے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہ کریں۔ سوار نے کہا، ہماری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم مکر و فریب کو برا سمجھتے ہیں اور کبھی کسی دھوکے کے مرتکب نہیں ہوتے۔ میں آپ کے اطمینان کے لیے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت کچھ دیر کے لیے ہمارے یہاں ٹھہرنے سے آپ کی آزادی اور راحت و آرام میں بالکل فرق نہیں آئے گا، اور آپ اپنی موجودہ حالت میں بالکل بخیر و عافیت رہیں گے۔ ہم آپ کی سلامتی کا ذمہ لیتے ہیں، میں تمہاری درخواست کو مسترد نہیں کرتا۔ بوڑھے پروہت نے کہا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ مجھے اس وقت تک صرف یہی علم ہو سکا ہے کہ جو شخص ابتدا سے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وہ شاید ایک سنجیدہ اور متین مسلمان نوجوان ہے۔ آپ کو ہمارے بارے میں صرف اسی قدر علم ہونا چاہیے۔ سوار نے کہا، اور یہ کافی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم صرف رات کا بقایا حصہ اس مندر میں گزاریں گے اور اللہ صبح آپ کا شکریہ ادا کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور ہم آپ سے یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ تو آپ کے مشاغل میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے اور نہ آپ کو مزید تکلیف دیں گے۔ بس اب آپ اپنے سارے وہم و شبہات ترک کر کے اندر چلیں اور ہمیں آرام کے لیے کوئی جگہ بتا دیں۔ ہم جب یہاں آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ کچھ دیر آرام بھی کر لے۔ مناسب ہے آپ چند منٹ اسی جگہ ٹھہریے، پروہت نے کہا، میں ابھی آپ کو اندر لے جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد پروہت دوبارہ مندر میں چلا گیا اور سوار کو حسب معمول دروازے پر کھڑے رہنا پڑا۔ اس وقت سارے سوار گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور سواروں میں جو چند سائز تھے وہ گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر گھوڑوں کو ہولے ہولے ٹہلانے میں مصروف ہو گئے۔ ساربان بھی دروازے کے قریب اونٹوں کو بٹھانے لگے تھے اور چاروں حبشی ایک محمل کے پاس جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ایک حبشی نے جو متعدد بار محمل کی طرف جھک کر کچھ سنتا رہا تھا فوراً مندر کے دروازے پر آیا اور سوار سے مخاطب ہو کر بولا، آپ اس بوڑھے سے بہت زیادہ مہربانی کا سلوک کر رہے ہیں، دیکھیے کس قدر دیر ہو گئی ہے، مگر اس بوڑھے کے شکوک و شبہات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔
اس نے پہلے تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولا ہے اور بار بار دستک دینے پر بھی خاموش رہا، پھر باہر آ کر اپنی بیکار اور فضول گفتگو کے سلسلے کو دروازے سے دراز کرتا رہا ہے اور اب پھر غائب ہو گیا ہے۔ اگر اس کا یہی رویہ رہا تو ہمیں اس جگہ کھڑے کھڑے صبح ہو جائے گی۔ اب ہمارے صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب آپ حکم دیں کہ ہمارے سوار مندر میں داخل ہو کر اپنے قیام کے لیے خود ہی کوئی مناسب جگہ منتخب کر لیں۔ پتہ نہیں کیوں اس معمولی سی بات میں بوڑھا پس و پیش سے کام لے رہا ہے۔ ہم اس کے مندر کو سر پر اٹھا کر تو نہیں لے جائیں گے۔ دراصل آپ کی خوش اخلاقی نے اس بے وقت کو دلیر بنا دیا ہے کہ اس نے اس کا خیال بھی نہیں کیا کہ وہ ایک باعزت افسر فوج کو کافی دیر سے خواہ مخواہ پریشان کر رہا ہے۔ یہ سوار جو دراصل ایک افسر فوجی تھا، حبشی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، بلا شک و شبہ اس پروہت نے ذرا سی بات کو خواہ مخواہ بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، مگر ہمارے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ ہم ہندوؤں کے ایک مذہبی رہنما کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ ہمیں اس کی دل شکنی کر کے ناانصافی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ مندر چونکہ ہماری مملکت میں واقع ہے، اس لیے ایک طرح سے یہ پروہت خود ہمارا مہمان قرار پاتا ہے، جس کی دلجوئی ہمارا فرض بن جاتی ہے۔ پھر آثار سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس کے یہاں کچھ اور لوگ بھی بطور مہمان مقیم ہیں، کیونکہ جب وہ دروازہ بند تھا تو میں نے کئی آدمیوں کی باہمی گفتگو سنی تھی۔ میرا خیال ہے ابھی بھی وہ پروہت اپنے انہی مہمانوں سے مشورہ کرنے کے لیے گیا ہے، یا پھر ان کے لیے کوئی دوسری جگہ تجویز کرنے اور ان کی جگہ ہمیں دینے کے لیے گیا ہے۔ خیر، وہ ہمیں جگہ دینے پر آمادہ ہو گیا ہے اور بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ گفتگو کے اس مرحلے پر پروہت چراغ ہاتھ میں لیے آ گیا اور بولا، میں نے تمہارے لیے 2 کمرے کھول دیے ہیں۔ یہ کمرے ساتھ ساتھ ہیں، تم ان میں قیام کر سکتے ہو۔ یقیناً تمہیں اس قدر دیر سے کمرے ملنے پر تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے میرا ایک دوست اپنے شاگردوں کے ساتھ میرے یہاں مقیم ہے۔ یہ میرا بچپن کا دوست بھی ہے، ہم وطن بھی اور ہم سبق بھی۔ میں اس کی وجہ سے پس و پیش کر رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ تمہارے قیام کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی، لیکن اب میں اس کے لیے یہ انتظام کر آیا ہوں کہ وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ آج کی رات میرے مخصوص کمرے میں بسر کرے گا۔ مندر کے باقی سارے کمرے خالی ہیں، تمہارے آدمی جہاں پسند کریں آرام کر سکتے ہیں۔ افسر نے یہ سننے کے بعد پروہت کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے 2-4 آدمیوں کے ساتھ مندر میں داخل ہوا تاکہ سارے کمرے دیکھ کر اپنے ہمراہیوں کے لیے مناسب جگہ منتخب کر سکے۔ پروہت چراغ ہاتھ میں پکڑے آگے آگے تھا۔ اس نے سوار کو ان کے لیے کھولے جانے والے 2 کمرے دکھائے اور چراغ کو ان کے سپرد کر کے اپنے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد افسر کے حسب الحکم ایک شخص چراغ اٹھا کر چلا اور افسر مندر میں گھوم پھر کر کمرے دیکھنے لگا۔ اس قدیمی مندر کے 3 اطراف سنگین فصیلیں تھیں اور چوتھی طرف وہ پہاڑی تھی جس کے دامن میں یہ واقع تھا۔ مجموعی لحاظ سے مندر کی عمارت کو متوسط درجہ کی عمارت قرار دے سکتے تھے۔ اس کا بڑا صحن ہموار تھا اور صحن کے درمیان میں مناسب فاصلے پر ایک ہی قطار میں متعدد سرسبز سایہ دار درخت تھے۔ مندر کی عمارت پہاڑی کے نیچے اس طرح تھی کہ ایک تقریباً 10 فٹ بلند چبوترے کے درمیان میں جو 45 فٹ عرض پر مشتمل تھا اور طول کے لحاظ سے دائیں اور بائیں جانب کی فصیلوں تک برابر چلا گیا تھا۔ ایک خوبصورت بلند اور وسیع کمرہ تھا اور اس کا گنبد ان کمروں کے گنبدوں سے کافی اونچا تھا، جن کا سلسلہ اس عمارت سے تقریباً 10 قدم کے فاصلے سے شروع ہو کر دونوں طرف کی فصیلوں تک چلا گیا تھا۔ یہ کمرے ہر ایک پہلو میں 4 تھے۔ وسطی عمارت کی مشرقی جانب 3 کمرے چھوڑ کر چوتھا کمرہ جو فصیل کے بالکل قریب تھا، اس میں پروہت اور اس کے خاص مہمان قیام پذیر تھے، اور اسی کمرے کے قریب وہ آگ دہک رہی تھی جس کی روشنی ان سواروں نے دور سے دیکھی تھی۔ دوسری طرف کے دونوں کمرے بند اور مقفل تھے اور باقی 2 کمرے تھے جن کو پروہت نے ان نو آمدہ مہمانوں کے قیام کی غرض سے کھول دیا تھا۔ پہلوؤں کی دونوں فصیلوں اور اس دیوار کے کونوں میں جس میں صدر دروازہ نصب تھا، ایک کمرہ تھا۔ پروہت کے کمرے کے قریب چبوترے سے مولک ایک بڑا حوض تھا جو بڑے صاف و شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بوقت ضرورت ایک چشمے کا پانی اس حوض میں لے آتے تھے۔
اس لیے یہ ہمیشہ صاف و شفاف پانی سے بھرا رہتا تھا۔